السلام علیکم ویورز، پروگرام ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شمیم۔ ویورز، آج ہم آپ کے لیے جو ہمارا ایک بڑا مشہور سیگمنٹ ہے سکسیس اسٹوری سیگمنٹ، جس کے اندر ہم آپ کو ینگ انٹرپرینیورز اور سکسیسفل اسٹوری رکھنے والے انسپائرنگ پرسنالٹیز سے ملاتے ہیں۔ آج اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک بہت ڈائنامک پرسنالٹی سے آج آپ کا ملاقات انشاءاللہ کرائیں گے۔ ویورز، بہت سارے سیگمنٹ ہیں انڈسٹری کے، لوگ مختلف سیگمنٹس میں اپنے اپنے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں اور سکسیس حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ بیٹھے ہیں ان کا تعلق ریئل اسٹیٹ اور بلڈر سے ہے۔ فیب ایسوسیٹس کے سی ای او ہیں اور بہت ڈائنامک پرسنالٹی ہے محمد نوید صاحب۔ نوید صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ عامر صاحب، سر تھوڑا سا تو یہ آپ کی میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ آپ نے ایم بی اے انفارمیشن ٹیکنالوجی آپ کا رہا ہے تعلق، کمپیوٹر سائنس آپ کی رہی ہے، پھر آپ کی ایک 10-12 سال کی جاب پروفائل ہے، اس کے بعد آپ اس ریئل اسٹیٹ سیگمنٹ میں آئے ہیں۔ تو ہمارے ویورز کو، ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سا، تاکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں موٹیویشن فیکٹر جو ہے نا وہ انٹیگریٹڈ رہے، اور آپ جیسی پرسنالٹی جیسے آئیں گی تو ینگ لوگ جو آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو فالوورز ایز اے فالوور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تھوڑا ان کے لیے تھوڑا بتائیں آپ نے کیسے آپ نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا، اپنی ایجوکیشن تھوڑا سا بتائیے، اور پھر ہاؤ یو ہیو کم اپ ٹو دس پوائنٹ۔ میں نے ایم بی اے ایم آئی ایس کیا اور بی ایس کمپیوٹر سائنس، اور اس کے بعد میں نے امریکن سرٹیفکیشن کی سی ایس سی پی ان سپلائی چین میں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنا جو کیریئر اسٹارٹ کیا تھا وہ ایز آفیسر کیا تھا، اس کے بعد میں نے 9-10 سال جو ہے وہ جاب کنٹینیو رکھی، اور ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور سینئر مینیجر کر کے پھر میں اپنے بزنس کی طرف آ گیا، کیونکہ میرا اپنا رجحان ہوتا تھا کہ میں اپنا بزنس کروں۔ تو اس کے بعد میں نے یہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آ گیا۔ سی ایس سی پی آپ نے ذکر کیا ابھی، یہ سپلائی چین کے ریلیٹڈ کوئی یہ سپلائی چین ہے، میری فیلڈ سپلائی چین تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں کافی باہر ملک سے چیزیں امپورٹ کرنا، ٹیلی کام ایکوپمنٹ امپورٹ کرنا، یہ میری ایکسپرٹیز تھی، اور کسٹم کلیئرنس کروانا۔ اچھا جی، تو یہ ایک امریکن سرٹیفکیشن ہے جو پاکستان میں بھی کافی فیمس ہے اور انٹرنیشنل بھی ایکسیپٹ کی جاتی ہے۔ اگر آپ کیریئر باہر رکھنا چاہتے ہیں تو بھی یہ سپلائی چین سرٹیفکیشن کام آتی ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ تو یہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے، اس کے علاوہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس اور ایم آئی ایس آپ نے کیا، اس نے آپ کو اس پہ کافی سپورٹ کیا ہوگا؟ اس میں کافی حد تک سپورٹ ہے، کیونکہ جتنے سسٹم بنتے ہیں وہ سارے ایم آئی ایس کے اوپر بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بیک گراؤنڈ تھا، ساری نالج تھی۔ پہلے ایک وقت آئی ٹی کا بوم تھا، تو ہم بھی بچپن میں سوچتے تھے کہ ہم آئی ٹی میں جائیں گے، اس فیلڈ میں جائیں گے۔ صحیح۔ تو اسی لیے میں نے پھر بی ایس کمپیوٹر سائنس چوز کی، لیکن آگے کیریئر جو ہے وہ میں نے سپلائی چین میں کیا۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو یہ Y2K کا ایک مسئلہ چلا تھا 1999 کے، جی، اس وقت ہمارے کچھ دوست تھے جو بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی تھوڑی ایمبیگوٹی تھی کہ 99 کے بعد جب 2000 لگے گا تو ڈیٹا کرپٹ نہ ہو جائے، تو اس کے اوپر بھی بڑا کام ہوا، بہت زیادہ۔ ایم آئی ایس سسٹم نے بہت کام کیا اس پہ، ورلڈ وائڈ بہت کام کیا۔ بالکل بالکل۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس دور میں ہمارا بھی یہ تھا کہ سسٹم ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، جی، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہوا۔ وہ ملینیم ایک دور تھا، لوگ کہتے تھے۔ جی، تو وہ دور تھا، ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو اس میں ہم لوگ ایک سی ڈی لے کر آتے تھے اور اس میں کئی سو گیمز ہوتے تھے۔ صحیح۔ اور پینٹیم 1 2 3 کا دور تھا، پھر اس کے بعد 286 386 486 کا دور ہوا کرتا تھا۔ یہ کپڑا چڑھا کے رکھتے تھے کمپیوٹر کے اوپر، جب آن کرنا ہوتا تھا کپڑا اتارتے تھے اور اس کے بعد اس کو یوز کرتے تھے، پھر بند کر دیتے تھے۔ بالکل صحیح ہے، وہ دور بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد اب تو بڑے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز وغیرہ، اب تو لیٹسٹ، اب سارا موبائل کے اوپر کام ہوتا ہے، یا لیپ ٹاپس اتنے زبردست آ گئے ہیں جو ہائی اینڈ ہیں، اور گرافکس کا کام اور ایم آئی ایس کا کام اور بہت سارا میڈیا کا کام بھی، وہ سب اب لیپ ٹاپ پہ ہی ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور سافٹ ویئر ہاؤسز وغیرہ جو ماشاءاللہ اب جتنے تیزی سے ہمارے ریجن میں، جبکہ بلکہ میں کہوں کہ اگر پاکستان میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، وہ تو سارے دنیا میں بھی مانی جاتی ہے کہ ون آف دا لیڈنگ کنٹریبیوٹرس۔ بالکل، ہاں، پاکستان بہت زیادہ ہے، یہاں کے لوگ پاکستان سے آپریٹ کر رہے ہیں جی، اور باہر امریکہ، کینیڈا، وہاں کے لیے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پاکستان میں یہ لوگ امیزون اور اس کے اوپر بھی بہت سارا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپریٹ پاکستان سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی۔ تو یہ سارا کچھ آپ نے اتنا 10-12 سال کے شائننگ آپ کا کیریئر رہا ہے، ایم آئی ایس کے کمپیوٹر سائنس کا پورا بیک گراؤنڈ، آپ نے سپلائی چین کا سرٹیفکیشن، اس کو پھر آپ نے پریکٹیکل لائف میں اپلائی بھی کیا، تو اس کے بعد پھر ریئل اسٹیٹ سائٹ پہ آپ کے آنے کا کیا ویژن تھا وہ آپ کے ذہن میں جس نے آپ کو
اس کا یہ تھا کہ جب میں اپنے کیریئر کے آخری مطلب 4-5 سال میں میرا انٹرسٹ تھا یہ بحریہ ٹاؤن کے اوپر. اچھا. اور یہاں پہ جب بحریہ ٹاؤن لانچ ہوا تو کچھ پراپرٹیز وغیرہ میں نے کراچی میں اور باقی جگہ پہ پرچیز کی. میرا اپنا رجحان جو ہے نا پھر ریئل اسٹیٹ کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کو ایز بزنس کروں اور ایز کیریئر آگے لے کر چلوں, کیونکہ اس میں چام بہت زیادہ ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اس فیلڈ کو چوز کرتے ہیں. خاص طور پہ اگر ہم کنسٹرکشن کی بات کریں یا ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو جہاں پڑھے لکھے لوگ اور اچھے لوگ کم ہیں. تو میرا اپنا ذہن بھی یہ تھا کہ ہم جائیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا گھر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں, تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ریلائبل پرسن ہو, کوئی ریلائبل کمپنی ہو کہ جن کے پاس جا کے ہم اپنی چیزیں بنا سکیں یا لیٹسٹ ڈیزائن کے ساتھ بنا سکیں. تو بحریہ ٹاؤن میں ساری چیزیں موجود ہیں اور پھر اس لیے میں نے اپنا کیریئر جو ہے وہ ادھر. اچھا, آپ اسٹارٹڈ آپ نے ریئل اسٹیٹ کا جو کیریئر اسٹارٹ کیا آپ نے بحریہ ٹاؤن کے ریجن سے پروجیکٹ سے اسٹارٹ کیا سارا؟ پہلے میری انویسٹمنٹ تھی, میں اپنے طور پہ سیل پرچیز کرتا تھا, پھر میں نے اپنا آفس پورا کھول کے اور ہم یہاں پہ اب بحریہ ٹاؤن میں کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کافی ولاز ہم نے بنائے ہیں. اچھا. جیسے مثال ایک بہت مشہور بلاک ہے علی بلاک, علی بلاک میں بنائے ہیں پریسنٹ 15 میں, پریسنٹ 8 میں, پریسنٹ 4 میں, اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنے کچھ کمرشل پروجیکٹس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ابھی لانچ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ بحریہ ٹاؤن میں جب آپ تھوڑا سا کیونکہ کراچی سٹی سے آؤٹ ہے ہائی وے پہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پہ کاسٹ آف کنسٹرکشن وغیرہ میں کوئی فرق پڑتا ہے کمپیئرنگ ٹو دا سٹی اگر کریں؟ تھوڑا بہت فرق ہے کہ, اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ سارے کنسٹرکشن کے SOPs فالو کرنے پڑتے ہیں. اچھا. تو اس سے یہ ہے کہ کنسٹرکشن کاسٹ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے, بٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوالٹی آف کنسٹرکشن ملتی ہے. اور دوسرا پہلے کمیوٹ پرابلم ہوتی تھی کہ لوگ ٹریول کرتے تھے آنا جانا, تو کچھ مٹیریل کی پرائزز ہائی آتی تھی, لوگ کہتے تھے ہم بحریہ ٹاؤن اتنی دور جا رہے ہیں. لیکن اب بحریہ ٹاؤن کے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ برانڈ ساری آ گئی ہیں جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ بھی ہیں, اور ایسی کمپنی جو کنسٹرکشن کا مٹیریل پرووائڈ کرتی ہیں, اور بہت ساری لیبر ہے جو پورے پاکستان سے بحریہ میں رہتی ہے. ایون کچھ پروجیکٹس اتنے بڑے ہیں کہ وہاں 2000-2500 لیبر ایک وقت میں کام کرتی ہے. جی, اور بحریہ ٹاؤن میں انفراسٹرکچر کا پورا جال بچھا ہوا ہے. ہم خود بھی پرائیویٹ بلڈر ہیں, تو اور بحریہ میں بہت سارے پرائیویٹ بلڈرز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی پروجیکٹس بھی ڈیلیور کیے. نو ڈاؤٹ, بالکل کر رہے ہیں. اور تو یہ لیبر وغیرہ جو آپ کو وہاں پہ قریب کے اسکرٹ سے مل جاتی ہے یا آپ کہ یہاں سٹی سے لے کے جاتے ہیں اس کو آپ؟ نہیں, وہ سٹی سے لے کر نہیں جاتے, وہ ڈفرینٹ شہروں سے پاکستان سے آئے بھی ہوتی ہے. اچھا. وہ وہاں سارے وہ رہائش بھی ان کی وہیں ہوتی ہے, کھانا بھی ان کا وہیں ہوتا ہے, مشینری بھی سب وہیں ہوتی ہے, وہ ساری آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور وہ بحریہ ٹاؤن سمجھ لیں پورا ایک سٹی ہے. اچھا. تو وہاں ہر چیز موجود ہوتی ہے, پانی ہے, بجلی ہے, اور جتنی ریسورس ہیں سارے, رہائش ہے اور سارا کچھ, رہائش وغیرہ سب وہاں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بتایا کہ بلڈنگ مٹیریلس کی سپلائی کا بھی وہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہاں. ایک ایریا ہے مڈ وے کمرشل, ویسے تو جناح ایونیو ہمارا بحریہ ٹاؤن کا ایک مین ہے, اس کے ساتھ مڈ وے کمرشل ہے, وہاں بہت سارے پینٹس کی کمپنی ہے, ٹائلس کی کمپنی ہے, اور کنسٹرکشن مٹیریل کی کمپنی, جتنی بھی جو بھی چیز چاہیے تھا اب وہاں پہ ہمیں سب چیزیں مل جاتی ہیں وہاں سے آپ. ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ تجربہ آپ کو اگر کہیں اور کرنے کو ملتا ہے کراچی کے علاوہ, اب بحریہ ٹاؤن تو ایک آپ کا پہلا آپشن تھا, کہیں اور آپ کو کوئی آپشن آپ نے لیا ہے کبھی ڈیورنگ دا مطلب ان مڈل آف دا سٹی کراچی میں, یا کراچی کے باہر حیدرآباد میں آؤٹ اسکرٹس کہیں؟ ہم نے کچھ ورکنگ لاہور میں کی تھی اسٹارٹ کے, ہم وہاں پہ اس طرح کی کنسٹرکشن یا کچھ کام کریں, لیکن یہ کہ بحریہ ٹاؤن کراچی خود اتنا بڑا ہے اور ادھر صرف کراچی کے لوگ بائنگ نہیں کرتے, یہاں سے پورے پاکستان کے لوگ بائنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی بحریہ ٹاؤن کراچی کو ہی پریفر کرتے ہیں. تو یہ مارکیٹ ابھی اتنی بڑی ہے کہ یہاں مطلب ابھی 5-10 سال جو ہے وہ یہ بزنس کہیں بھی نہیں جاتا. اور پہلے چند لوگ تھے, چند ہزار لوگ رہتے تھے, ابھی ہمارے حساب سے کوئی 40-50 ہزار لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اچھا. جی, وہاں پہ ہر علاقہ تقریباً رہائشی ہو چکا ہے. آپ نے بتایا کہ کھل گئے. جی جی, اسکولز بھی ہیں. ہاں بالکل, یہ کیونکہ جب فیملی وائز جب آپ شفٹ ہوتے ہیں تو اس میں جو آپ کی جو ریلیٹڈ آپ کی جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی چاہیے ہوتی ہیں. اسکولز ہو گئے, ہاسپٹلز ہو گئے, لائبریریز ہو گئیں, یہ سب چیزیں. بحریہ نے شروع میں بنا تھا تو انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل آلریڈی وہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ گروسری کے لیے اسٹورس وغیرہ موجود تھے. اس کے علاوہ ایک بڑا پاکستان کا نام ہے وہ اسٹور بحریہ ٹاؤن میں کھل چکا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے. تو ہمیں گروسری کی پرابلم ختم ہو گئی. اس کے علاوہ ایجوکیشن کے لیے اسکولس آلریڈی موجود ہیں, وہ بھی ختم ہو گئی.
تو ویسے کوئی سچیز ہمیں پرابلم نہیں ہوتی. سب سے اچھی بات ہے کہ انفراسٹرکچر انٹرنیشنل لیول کا ہے اور بجلی 24/7 ہے, پانی 24/7 ہے. جو ہم کراچی میں پرابلم فیس کرتے تھے کہ بجلی اینی ٹائم چلی جاتی ہے, اللہ کا شکر ہے وہاں ہمیں پرابلم نہیں ہوتی. اچھا, زیرو لوڈ شیڈنگ؟ زیرو لوڈ شیڈنگ اینی ٹائم اینی ویئر پورے بحریہ ٹاؤن میں. اور اگر آپ گیٹ سے آگے جائیں تو تقریباً جو ہمارا جناح ایونیو ہے وہ کم سے کم 30 کلومیٹر آپ کو اسٹریٹ ڈرائیو کرنی پڑتی ہے, اور اس پورے میں کہیں بھی آپ کا گھر ہے جہاں بحریہ نے آپ کو پوزیشن دیا ہے وہاں پہ بجلی نہیں جاتی. یوٹیلیٹیز سپلائی کا کوئی مسئلہ نہیں یوٹیلیٹیز ہے وہاں پہ, موجود سب ہیں, انٹیکٹ ساری ہے. موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اور سیکیورٹی وغیرہ کے کچھ ابھی پچھلے دنوں کچھ رہے ہیں ایشوز, کافی سوشل میڈیا پہ بھی چلتے رہے ہیں. ایسے تو بہت کچھ چلتا ہے سوشل میڈیا پہ, ہر چیز اوتھینٹیکیٹڈ نہیں ہوتی کیونکہ آپ وہاں کام کر رہے ہیں اندر اور رہائش بھی آپ کی ہے. تو آپ بتائیں کتنی ہمیں سیکیورٹی کے ایشوز تو نہیں فیس ہوتے, اللہ کا شکر ہے. ہمارے بحریہ کی سیکیورٹی بہت اچھی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ مسائل ہیں چھوٹے موٹے جو ہر جگہ آتے ہیں دنیا میں, ہر جگہ. آپ بہترین امریکہ میں بھی چلے تو وہاں بھی سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں, تو پاکستان ایک الگ ہے. یہاں پہ بھی ہمیں چھوٹے موٹے پرابلم فیس ہو, لیکن بڑے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک ایونٹ ہوا تھا ابھی 6 جون کو جس میں ہمارا مین گیٹ کے اوپر جو ہے لوگ آئے تھے, پھر انہوں نے اس کو جلا دیا. تو یہ ایک پرابلم بڑی فیس ہوئی, لیکن اس کو پھر سب لوگوں نے کیٹر کر لیا, ہو گیا تھا وہ. ہاں, اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے بعد بحریہ کی پراپرٹیز ڈاؤن ہو جائے گی. تو الحمدللہ پراپرٹی کوئی ڈاؤن نہیں ہے, اس کے اس دن سے لے کے آج تک اپ ہی ہو رہی ہے. اچھا, اور ابھی بھی پرائز جو ہے نا وہ بہت اچھے ہوئے ہیں. یہ آپ نے بات کی ہے تو میں آپ سے ایک سوال کرنے کی ضرورت کر ہی لوں آپ سے, کیونکہ ہم لوگ بھی جب سوشل بیٹھتے ہیں معاشرے میں تو لوگ کچھ پوچھتے ہیں, کہ ایمبیگوٹی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرو تو سیف نہیں ہے, آپ کو لینڈ آپ کے نام نہیں ہوتی, لیز نہیں ہوتی. کیا ٹیکنیکل چیز, کس چیز کی کمی ہے کہ جو وہ لوگ اتنی بات کرتے ہیں؟ اس میں یہ کہ پاکستان کا جو سب سے سپریم ادارہ ہے سپریم کورٹ, ٹھیک ہے, اس نے اپنا ورڈکٹ پاس کیا. بحریہ کا کیس تھا کہ بھئی یہ اتنی ہزار لینڈ جو ہے 19,000 ایکڑ لینڈ یہ بحریہ ٹاؤن کو ہم گرانٹ کر دیں. وہ ساری زمین لیگل بحریہ کو کورٹ نے آرڈر کے ساتھ پاس کر دیا, اور بحریہ کو انہوں نے کہا کہ آپ باؤنڈری لگائیں. تو باؤنڈری ہونے کے بعد وہ ساری زمین لیگل ہو گئی, ٹھیک ہے. پہلے بحریہ نے پرچیز کری, اس کے بعد اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اتنے اماؤنٹ 480 بلین روپیز کورٹ میں جمع کرائیں. تو ہر منتھ بحریہ ٹاؤن وہاں جمع کرواتا, ٹھیک ہے. تو اس کورٹ نے یہ کہا کہ جب آپ یہ پوری اماؤنٹ پے کر دو گے, 7 ایئرس کا اس میں پیمنٹ شیڈول ہے, اس کے بعد وہ لیز ہو جائے گی. تو اگر ہم کہیں کہ سپریم ادارہ ہمارا یہ ورڈکٹ پاس آن کر دیتا ہے, تو آپ بے فکر ہو کہ وہاں انویسٹمنٹ کریں, اس ریجن کے اندر آپ پرچیز کریں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. نہیں ہوگی کوئی, مطلب وہ ہے بھی تو سبجیکٹ ٹو 7 ایئرز ہے نا سر. کوئی بات یہ کرتا ہے آدمی کہ یار 7 ایئرز کس نے دیکھے, 5 ایئرز کس نے دیکھے, ہو سکتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو فارمیلٹی پوری بحریہ ٹاؤن کے پارٹ پہ, تو بعد میں ایسا نہیں ہو مسئلہ ہو جائے اونرس کو. نہیں سر دیکھیں, یہ ہونا ہوتا تو اسی وقت جب کورٹ میں کیس گیا تھا تو اس وقت بھی بہت سارے رہائشی لوگ تھے. تو بحریہ ٹاؤن نے یہ لینڈ پرچیز کرنے کے بعد انفراسٹرکچر بنا کے یہ تھرڈ پارٹی یعنی اینڈ یوزر, ہم جو ریسیڈنٹ ہیں ہمیں حوالے کر دی, یا پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے سیل آؤٹ کر دیا. تو کسٹوڈین تو ہم لوگ ہیں. تو اس وقت بھی جج نے یا سپریم کورٹ نے پاس نہیں کیا ججمنٹ کہ بھئی یہ آپ لیگل لینڈ ہے یا آپ ان سب کو گرا دیں. تو وہاں ایک بھی گھر نہیں گرا, نہ ایک چیز بھی 1 انچ سے بھی فرق نہیں آیا. پھر کورٹ نے اپنا ورڈکٹ پاس کر دیا. تو ابھی تو سر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کوئی کیس آتا. اس وقت چند ہزار لوگ تھے, ابھی تو بہت سارا ہزاروں لوگ آ گئے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں گھر بن گئے وہاں پہ. اور آپ نے صحیح کہا کہ اوورسیز جو ہے انویسٹمنٹ وہ بھی آ رہی ہے, جو ایکسپیٹس ہیں وہ بھی انویسٹ کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن میں, اور دے آر سیٹسفائڈ ود دیئر انویسٹمنٹ. دیکھیں اب 2 سال سے یہ جو کووڈ-19 چل رہا تھا, اس کا ایک فیس پوری دنیا میں تھا, یہ پینڈیمک تھا, لیکن ریئل اسٹیٹ کے اوپر پاکستان میں افیکٹ آیا, لیکن بحریہ ٹاؤن پہ نہیں آیا. وہ اسی طرح سیل پرچیز چلتی رہی, پورے پاکستان میں رک گئی, لیکن بحریہ ٹاؤن میں چلتی رہی. اور ابھی آپ سال پرائس دیکھیں بحریہ ٹاؤن کے اور آج کے پرائس دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق دکھے گا. تو یہ سارے پرائس ٹیکنیکلی اپ ہو رہے ہیں, مطلب ہماری کسی کی وش کے اوپر نہیں ہو رہے, یا کوئی کچھ بھی کہتے نہیں ہو رہے, لیکن یہ ٹیکنیکلی ہے جو گریجولی پرائس اپ ہوتے جا رہے ہیں. اور ابھی بھی پرائس جو ہیں وہ کراچی کے مقابلے میں ہاف سے بھی ہاف ریٹ میں. اچھا, تو اس لیے لوگ اور کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بھی آن ہے وہاں دیکھا جائے تو کمپیریٹیولی. میں کہوں گا کہ پورے کراچی کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی آپ دیکھ لیں اور صرف بحریہ ٹاؤن کی دیکھ لیں, تو بحریہ ٹاؤن کی پورے کراچی سے زیادہ ہے. جی ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں محمد نوید صاحب سے. محمد نوید صاحب کا بہت واسٹ ایکسپیرینس ہے, کام بھی کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر, اور ان کے اپنے پروجیکٹ بھی چل رہے ہیں, اور کنسلٹنٹ بھی ہیں. اس لیے جب ہم جو بھی بات کرتے ہیں, کوئی بھی ایمبیگوٹی ہوتی ہے, کوئی بھی آپ کا سوال ہوتا ہے, تو ہی از دا موسٹ ریلیونٹ پرسن جن سے ہم پوچھ کے اوتھینٹیکیشن
کسی بھی سوال کی لے سکتے ہیں. دیکھتے رہیں شو, کہیں نہیں جائیے گا. وقت ہو چھوٹے سے بریک کا. ول بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے ہیں محمد نوید صاحب سے. ان کے ویلیبل انپٹ لے رہے ہیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر, اور جو پرٹیکولرلی یہ کام کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. سر تھوڑا سا اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں, جو آپ کا تجربہ رہا ہے ابھی پچھلے 4-5-6 سال میں خود کرتے ہوئے. آپ کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور کس طرح سے آپ نے وہاں دن رات لگا کے پروجیکٹ چلائے اور سیٹسفائی کیا کسٹمر کو؟ شروع میں ہمیں یہ چیلنج فیس ہوتا کہ ہم کنسٹرکشن کے لیے کلائنٹ کو کہتے تھے کہ آپ کنسٹرکشن کروائیں, تو وہ لوگ نہیں پریفر کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ بہت دور ہے. تو الحمدللہ اب وہ لوگ نہیں کہتے کلائنٹس کہ اب دور ہے, اب وہ بنانے کو آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں مسائل یہ فیس ہوتے ہیں کہ لیبر کی پرابلم فیس ہوتی تھی شروع میں, کہ لیبر کا وہاں ہونا رکنا, تو کراچی سے جانا ایک مسئلہ ہوتا تھا, وہ لوگ نہیں آتے تھے, یہ پرابلم فیس ہوتی تھی. تو اس کے علاوہ مٹیریل کا ایشو ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو ملتے تھے ہمیں پرائس, وہ کمپٹیٹیو نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ پرائس کا تھا. پھر مٹیریل کے لیے ہمیں ہر چیز کی بائنگ کے لیے کراچی آنا پڑتا ہے, یہاں سے ہم بائنگ کر کے ہر سامان لے کے جاتے تھے. تو 3-4 سال میں یہ پرابلم مطلب فیس ہوتی ہے, لیکن بائی ٹائم یہ پرابلم ساری سالو ہو گئی ہے. اب الحمدللہ ہر چیز وہاں پہ موجود ہے. ظاہر ہے جب دیکھیں کہیں اگر اکنامک ایکٹیویٹی کی بات ہے سر, کیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں اکنامک ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو انڈسٹری ہے اس کے جو بھی سپلائرز ہیں, اس کے جو بھی کنٹریبیوٹرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ بھی اپنے پھر وہاں پہ جو ہے فٹ میپس رکھتے ہیں. تو وہی ہوا جب کام اسٹارٹ ہوا تو وہاں پہ بلڈنگ مٹیریل, کنسٹرکشن مٹیریل والوں نے اپنا وہاں پہ شو رومز وغیرہ ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو وہاں سے ڈائریکٹ پرچیز شو روم سے ڈائریکٹ پرچیز کر لیتے ہیں. وہ ہمیں ہول سیل ریٹ یا کراچی والا ریٹ دیتے ہیں. دوسرے کہ انسان جب رہتا ہے جہاں تو وہ کھانے کے لیے ہوتا ہے, تو وہاں اب ٹاپ برانڈس جتنی بھی فوڈ کی ہیں پاکستان کی اور کراچی کی, وہ اب بحریہ ٹاؤن میں موجود ہے. سر یہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. کراچی میں رہتے ہوئے نا ہم لوگ بہت سینسیٹیو ہیں, آپ کو پتہ ہے کھانے کا. ہمیں ہر مطلب 10 کلومیٹر بعد ایک فوڈ اسٹریٹ چاہیے ہوتی ہے. بالکل. تو یہ ایسا کچھ ماحول بن گیا ہوا ہے وہاں؟ بن گیا, بالکل ماحول بن گیا. اچھا. وہاں مڈ وے کمرشل ہے, اس جگہ پہ کافی برانڈس آپ کو ملیں گی اور ہر برانڈس وہاں موجود ہے. ریسٹورینٹس ہیں, ریسٹورینٹس موجود ہیں جی. اور بحریہ کی ایک بہت اچھی جگہ ہے جس کو کراچی والے لوگ پکنک کے لیے بھی لے آتے ہیں, کارنیول, بحریہ کارنیول. تو وہاں پہ بہت بڑی مطلب جگہ ہے, اور ادھر اسکرین بہت بڑی لگی ہوتی ہے, لائن سے فوڈ اسٹریٹ بنی ہوئی ہیں. تو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے, فیملیز آتی ہیں, جھولے ہیں وہاں پہ, بہت ایکٹیویٹیز. اچھا. ایون ویکینڈ ویکینڈ پہ وہاں فل جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سیٹسفائڈ ہیں سر ادھر اپنی فوڈنگ؟ ہم الحمدللہ سیٹسفائی ہیں. ہم وہاں سیٹسفائی ہیں, ہماری فیملی سیٹسفائی ہیں, اور ہمارے جو ریلیٹیو آتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں اس لیول کا انفراسٹرکچر ہے. باہر سے بھی فیملی ممبرز آتے ہیں, وہ وزٹ کرتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں. تو ہم لوگ سیٹسفائی ہیں, ہماری فیملی سیٹسفائی ہے, بچے سیٹسفائی ہیں. اور بہت سارے نئے لوگ جب شفٹ ہوتے ہیں تو وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں, یار ہمارے بچے ہیں اور ہم کیا ہوں گے. تو میں وہ اپنے دوستوں کو یا پیرنٹ کو کہتا ہوں کہ وہ اگر تنگ کریں تو ان کو صرف یہ کہنا کہ یار میں اب کراچی شفٹ ہو جاؤں گا, دیکھنا وہ بچے صحیح ہو جائیں گے. اور یہی ہوتا ہے کہ دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم کراچی شفٹ ہو جائیں گے تو صحیح ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا وہ ماحول ہے. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں کراچی میں ہم رہتے تھے تو یہاں یہ ہوتا تھا کہ آپ کا نا گیٹ ٹو گیدرنگ کا سسٹم ختم ہو گیا تھا. اب بحریہ ٹاؤن میں ولاز بنے ہوئے ہیں, وہاں اوپن ولاز ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم بہت اچھا ہے. اچھا. ہم سارے نیبرز ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو دعوتیں دیتے ہیں, کڈز آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ اسپورٹس کمپلیکس بھی ہے, وہاں بھی سب لوگ جا رہے ہوتے ہیں, فیمیلز کی گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے, فیملی کی گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح کا وہ نوٹ کہ ہم کہیں گے صرف انفراسٹرکچر ہے, ایک فیملی ماحول بھی وہاں پہ. اور کراچی میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ یا اپنے گھر سے بچے کو باہر بھی آنے نہیں دیتے. ایون کراچی کے بہت بڑے ایکسپینسو ایریاز میں بھی جو لوگ ہیں وہ گھر کے باہر قدم نہیں رکھتے. صحیح ہے. لیکن بحریہ ٹاؤن میں الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں, سب وہاں پہ آرام سے فیملی ملتی ہے, بچے بھی کھیلتے ہیں, بہت سارے پلے ایریاز ہیں, اور آپ کی اسپورٹس ایکٹیویٹیز بھی وہاں بن جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے آپ نے سر اتنی چیزیں بتائی ہیں تو ویورز کو کافی ساری چیزیں جو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں,
ان کو کافی کلیئر ہوا ہوگا جن کو نہیں پتا ہے، جبکہ ابھی تو کافی لوگ ہیں جن کا انہوں نے دیکھ چکے ہیں، میرٹاؤن آتے ہیں جاتے ہیں کافی ٹریولنگ کرنے والے. سر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے، کیونکہ ریئل اسٹیٹ کا جو انڈسٹری ہے ایز اے انڈسٹری تو سب سے بڑی انڈسٹری کہنا چاہیے کسی بھی ملک کی، پاکستان میں بھی بڑی پوٹینشیل ہے اس کی، اور جو نیشنل جی ڈی پی ہے اس میں بھی بڑا اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. آپ کون سے فیکٹرز دیکھتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے جن کو گورنمنٹ کے لیول پہ اور پرائیویٹ لیول پہ مل کے فوکس کریں تو اس کو بہت اچھا میگنیٹیوڈ ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری جب آتی ہے تو کنسٹرکشن انڈسٹری اپنے ساتھ 100 انڈسٹریز کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے. جیسے ایک سیمنٹ کی ایک پوری انڈسٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سریا ہے ہمارا، اس میں کنسٹرکشن میں سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ٹائلز کی ایک انڈسٹری ہے. پھر اگر ہم کارپینٹر کی بات کریں تو وہ پوری انڈسٹری اس میں آ جاتی ہے. تو جب آپ ایک گھر بنانے جا رہے ہوتے ہیں تو کم سے کم 40 سے 50 انڈسٹریز اس میں انوالو ہو جاتی ہے. تو بہت سارا پاکستان کی لیبر وہاں انوالو ہو جاتی ہے. تو اگر آپ لکڑی یوز کرنا ہے وہ پاکستان سے آتی ہے یا باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ٹائلز والا، ابھی پاکستان میں ٹائلز کی کمپنی لگ گئی ہیں فیصل آباد میں، وہ ٹائلز یہاں استعمال ہو رہا ہوتا ہے اچھا کنسٹرکشن کے لیے. تو اس کے علاوہ اگر آپ لفٹ کی بات کریں، لفٹ یوز ہوتی ہے، انفراسٹرکچر ہے. آئی ٹی کی ہم نے شروع میں بات کری، آئی ٹی کی بات کریں تو کیمرے کا ایک پورا سسٹم ہے، مانیٹرنگ سسٹم ہے، وہ سب بھی وہاں لگا ہوتا ہے. تو کنسٹرکشن انڈسٹری صرف یہ نہیں کہ آپ نے اپنا گھر بنایا، اس کے ساتھ 100 انڈسٹری انوالو ہو جاتی ہیں. تو گورنمنٹ نے ابھی کچھ پیکیجز وغیرہ نکالے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو فائدہ ہو، تو لوگوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا، اور آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں بھی بوسٹ آیا، اور بحریہ ٹاؤن میں تو بہت زیادہ آیا. کنسٹرکشن کے جو حوالے سے ایمنیسٹی وغیرہ دی تھی گورنمنٹ نے، ایمنیسٹی اسکیم جو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ رسپانس آیا تھا؟ کافی زیادہ ابھی بھی رسپانس چل رہا ہے کنٹینیو؟ ابھی بھی وہ کنٹینیو چل رہا ہے. صحیح. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو جب ہم سیل یا پرچیز کرتے ہیں تو سیل اور پرچیز مارکیٹ ویلیو پہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایف بی آر ویلیو جو ہماری ہے، جو گورنمنٹ نے ٹیکس یا وہ سسٹم بنایا ہوتا ہے، اس میں کچھ ضرورت ہے کہ امپروومنٹ لانے کی. اچھا جی، کیا آپ موٹی موٹی 2-3 چیزیں بتائیں نا، تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارا کوئی ہائی اپ کوئی سن لے میسیج اور ان کو پہنچ جائے. جو ایف بی آر ویلیوز ہیں وہ کافی کم ہیں مارکیٹ ویلیو سے. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ ایف بی آر ویلیو کو گورنمنٹ ایف بی آر ویلیوز کو ریوائز کر کے مارکیٹ ویلیو پہ لے کر آتے ہیں. اچھا. اور جو انہوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہوتا ہے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ اس سے پھر یہ فائدہ ہوا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹرانزیکشن کریں گے، سیل پرچیز کریں گے. اب جیسے گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ نے 4 to 5 ایئرز ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ٹیکس کوئی نہیں دینا سیل پہ. تو ایک بندہ جو ہے وہ جب سیل کرنے جاتا ہے تو وہ تھوڑا ٹائم پیریڈ پہ ہولڈ کر لیتا ہے کہ یار میں نے یہ سیل نہیں کرنا تاکہ مجھے ٹیکس نہ دینا پڑے. تو اگر ٹیکس کی اتنی منیمم اماؤنٹ کر دی جائے اور مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کی جائے تو ہوگا یہ کہ گورنمنٹ کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا، اس کو ریونیو بہت زیادہ بالکل صحیح ہے. وہ یہاں سے ریٹ کم کر کے جو آپ کا جو ویلیو بڑھے گی بریکٹ اوپر کریں گے، اس سے وہ کور ہو جائے گا، اس سے وہ کور اپ اور نمبر آف ٹرانزیکشن بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ 4 سال میں ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اب وہ ہو سکتا ہے سال میں 1 کرے تو 4 سال میں 4 کرے. تو گورنمنٹ کے پاس اگر ہم ایک پیریڈ کی بات کریں تو جتنا ٹیکس آنا تھا وہ اس سے زیادہ آئے گا. جیسے ابھی ہم سیل ٹیکس کی اگر بات کریں تو بہت ساری دنیا میں جو نا سنگل ڈیجٹ ٹیکس ہے، ہمارے ہاں جو ہے وہ 17% اور اس طرح ٹیکس ہے ڈبل ڈیجٹ میں. بالکل ٹھیک. تو کہتے ہیں اگر ہم سنگل ڈیجٹ کر دیں تو وہ اس سے زیادہ ٹیکس آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح میرا کہنا ہے ویلیوم بڑھ جائے گا، والیوم بڑھ جائے گا. والیوم بڑھنے سے ریونیو مطلب ٹرانزیکشن جتنی زیادہ ہوں گی انڈسٹری نمبر آف ٹرانزیکشن بڑھ جائیں گی، زیادہ لوگ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. جی بالکل. بزنس بھی بڑھے گا، بزنس بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس لیے کہ ویٹ اینڈ سی کے بجائے لوگ فوراً ٹرانزیکشن کر لیں گے. سر یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں، بلڈرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، سارا میں اس میں ایک سیگمنٹ ہے جو اسٹیٹ ایجنٹس کا، وہ بڑا فریجائل سیگمنٹ ہے سر. جو آپ دیکھتے ہیں ان کا کوئی اتنا بڑا پروفائل نہیں ہوتا، ہماری اسٹیٹ ایجنسی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی محنت ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی ایک ڈیل میچور ہوتی ہے تو ایک ان کی کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے. تو آپ نے جو بات کی والیوم بڑھے گا اگر، تو اس کا اس پہ امپیکٹ پڑے گا سر؟ جی بالکل امپیکٹ پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ابھی جیسے ہم اب بات کریں بحریہ ٹاؤن کی تو یہاں پہ جو کمیشن کا سسٹم ہوتا ہے وہ 1% ہوتا ہے ٹرانزیکشن کے اوپر، اور باقی جگہوں پہ کراچی میں یا پورے پاکستان میں لوگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں وہاں 2% ہوتا ہے. تو بحریہ میں جو ایجنٹ کام کریں وہ آلریڈی مارکیٹ سے کم پہ لے رہے ہیں. اچھا. 1% لے رہے ہوتے ہیں کمیشن. تو اور وہاں جو ایجنٹس ہیں وہ ان کے آفیسز ہیں، ان کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو بھی کیٹر کر رہے ہوتے ہیں.
تو 1% بھی ریوائز ہو کے مارکیٹ ریٹ پہ 2% آنا چاہیے. وہ بھی ہے. اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اوور ہیڈ بھی کافی ہیں، کیونکہ جو سٹی میں رہ رہے ہیں اور بحریہ ٹاؤن میں موو کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جی اس کی وجہ سے ان کے اوور ہیڈز وغیرہ بھی اس میں کافی یہ بھی ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے کلائنٹس ہیں، اگر اوورسیز کلائنٹ ہوتا ہے وہ کراچی میں آتا ہے تو ہم اس کو پک اینڈ ڈراپ بھی دے دیتے ہیں. اچھا، کہ ہم ان کو کراچی سے لے جاتے ہیں. وہ پارٹ آف یور اور سروسز بہت ہے ساری فیملیز ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم بحریہ ٹاؤن آنا جانا نہیں کر سکتے، جی. تو ہم لوگ ان کو وہ سروس بھی دے دیتے ہیں. اچھا، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی بجٹ میں اور ان کے مرضی کے حساب سے مطلب ان کو اچھا مطلب گھر یا اپارٹمنٹ یا پلاٹ مل جائے، جو بھی ان کے پرائرٹیز ہیں اور جو بھی ان کی جو بھی آپ کے پاس priorities آپشنز ہوتی ہیں. ہیں جی وہ جی آپ کو بالکل اس طرح بتاتے ہوئے. بالکل، تو یہ تو آپ کی سروسز کا پارٹ ہو گیا سر. یہ ہماری سروس. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنزیومر آنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ اگر وہ سیٹل ڈاؤن ہونا چاہتا ہے یا صرف انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لینا چاہتا ہے، سٹی میں رہنا چاہتا ہے، تو سٹی میں اس کو ساری امینٹیز فیسلٹیز ہیں. اور جاب اگر کسی کی ہے فیملی میں سے ایک یا دو بندے کی، یا کوئی کسی کی یونیورسٹی چل رہی ہے، بچوں کے اسکول انٹیگریٹڈ سسٹم چل رہا ہے، تو وہ شفٹ ہونے میں سوچے گا دور، کیونکہ سیٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے ان سب چیزوں کو. جی پہلے یہ تھا، ابھی تو کافی جو ہے وہ اسکول جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ اسکول ہے، انفراسٹرکچر آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ اقرا یونیورسٹی بھی وہاں پہ اوپن ہو گئی ہے. اچھا، یونیورسٹی لیول پہ بھی؟ یونیورسٹی لیول پہ بھی یہاں پہ ہو گیا. تو بہت ساری چیزیں جو پہلے ہم سوچتے تھے کہ وہ بحریہ ٹاؤن میں موجود نہیں ہے، اب وہ آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سر اچھی بات ہوگی چیزیں. تو ہم اس کو ایز اے لائف اسٹائل، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر جو آپ کی ریئل اسٹیٹ ہے اور کنسٹرکشن ہے اور بلڈر ڈیولپر جو کام کر رہے ہیں، وہ ایک لائف اسٹائل آفر کرتے ہیں بیسیکلی. آپ جو بھی ہے، اب آپ نے جس طرح کہا کہ ایک فیملی کی ریکوائرمنٹ سن کے آپ اس کو ساری چیزیں سنتے ہیں، ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس حساب سے ان کو آپشن دیتے ہیں. جی بالکل. اور پھر بحریہ ٹاؤن کی اگر بات کریں، وہاں پہ تو اس میں یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو وہ پرسنٹیج آف انڈرسٹینڈنگ اور ایکسیپٹیبلٹی فیکٹر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو سمجھ میں بڑھتا جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں جو ہے نا کلائنٹ کو بتانا پڑتا تھا یا لوگ کنزیومر کو کہ آپ بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کریں یا آ کر دیکھیں. اب ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ خود آتا ہے، وہ خود بحریہ ٹاؤن دیکھتا ہے. اور پورے پاکستان میں آپ دیکھیں بحریہ ٹاؤن کے اندر انٹرنیشنل تھیم پارک موجود ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فاؤنٹین وہاں موجود ہے جو دبئی میں جس لیول کا بنا ہے ویسا بحریہ ٹاؤن میں بنا ہوا. اس کے علاوہ ایفل ٹاور ہے وہاں پہ، نیو ایئر کے اوپر بہت ساری پبلک آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ابھی اسٹیڈیم وہاں انڈر کنسٹرکشن ہے. ابھی یہ ورلڈ کپ کا کریز چل رہا ہے، دبئی میں سارے میچز ہو رہے ہیں یا پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں، تو انٹرنیشنل اسٹیڈیم بھی وہاں بن رہا ہے. تو لوگ وہاں بھی گراؤنڈ بھی میں خاصا ڈیولپ گولف آلریڈی وہاں بنا ہوا ہے، بنا ریڈی ہے کمپلیٹلی ریڈی ہے. پبلک کے لیے اوپن نہیں ہے لیکن وہ ریڈی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اور اس کے علاوہ ڈینزو وہاں پہ زو بہت بنا ہوا انٹرنیشنل لیول کا. تو وہ ہر چیز مطلب وہاں موجود ہے. بہترین ہے. تو آپ کی مارکیٹنگ ٹیم اور آپ جو ہے اپنے کلائنٹ کو جب بتاتے ہیں تو ساری پریزنٹیشن یہ سب اس کو دے کے اور کلائنٹ کو کمپریہنسولی بتاتے ہیں ان سب چیزوں کو؟ جی ہم کمپلیٹ ان کو بتاتے ہیں، ان کو پرسنٹ وائز بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے 125 یارڈس کا لینا ہے پلاٹ یا 1000 گز کا لینا ہے، یا آپ نے اپارٹمنٹ لینا ہے یا ولا لینا ہے، یا ان کی فیملی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. اس لحاظ سے پھر ہم ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ کہ وہاں پہ ہم کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں، تو ان کی فیملی کے لحاظ سے ڈیزائن گھر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آرکیٹیکٹ لیول کی وہاں ڈیزائننگ ساری ہوتی ہے. بالکل. تو وہ بھی سب انٹرنیشنل لیول کی ہوتی ہے. تو کلائنٹ اب بہت زیادہ سیٹسفائی ہوتے ہیں. اور موسٹلی جو ہے نا اوورسیز پاکستانیوں کی بائنگ بہت زیادہ ہے بحریہ ٹاؤن میں، کیونکہ وہ جب پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور جب یہاں آتے ہیں اور وہ بحریہ ٹاؤن دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم تو ایسا لگے جیسے ہم باہر ہی آ گئے. وہ فوراً پرچیزنگ کر لیتے ہیں. یہاں ملتا ہے انوائرمنٹ ظاہر ہے. کراچی بھی حالانکہ بڑا روشنیوں کا شہر کہتے ہیں، اور ان کا اتنا بڑا شہر ہے، انفراسٹرکچر اتنا بڑا ہے، اس کا مینٹیننس اگر کی جائے تو ظاہر ہے یہ سٹی آف لائٹ جس کو کہتے ہیں تو وہ نظر بھی آئے گا. سٹی آف لائٹ یہ ہے، اور ہم اپنے کراچی سے بہت پیار کرتے ہیں. اور دوسرے کہ دیکھیں انسان جہاں رہتا ہے، ابھی بارشیں جب ہوتی ہیں تو پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور گاڑیوں کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. لوگ 6 بجے گھر جانا ہوتا ہے 12 بجے جاتے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن میں بارش ہوتی ہے 5 منٹ میں سارا سسٹم جو ہے نا وہ ایک مطلب آپ کو وہاں پانی کھڑا ہوا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ نہیں دکھتا. تو انہوں نے پورا انفراسٹرکچر ہم نے وہاں ڈالا ہوا ہے. اس میں آپ کا ڈرین سسٹم الگ ہے، سیوریج سسٹم الگ ہے. اب کراچی میں پرابلم یہ ہے کہ دونوں سسٹم ایک ہی ساتھ ہیں کچھ جگہوں پہ، کچھ جگہوں پہ الگ الگ ہیں. لیکن بحریہ ٹاؤن میں انٹرنیشنل ڈیزائن ہے تو وہاں پہ یہ پرابلم نہیں آتی. ایون ہم بارش انجوائے کرتے ہیں. جب بحریہ ٹاؤن میں بارش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی رحمت.
اور کراچی میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کو ٹینشن ہو جاتی ہے. زحمت ہوگی. جی ہوتا ہے سر, فرق ہوتا ہے چیزوں کا. اور ایون سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں بات کہوں گا کہ لوگ جب بارش کی فور کاسٹ آتی ہے کل پرسوں 3 دن بارش ہوگی جی تو لوگ پوری فیملی میں سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی بارش ہوگی, مطلب پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اب آفس نہیں جانا, اب کراچی میں کہیں نہیں جانا, جلدی آ جانا. تو الحمدللہ بحریہ ٹاؤن میں یہ پرابلم نہیں ہے, وہاں ہم انجوائے کرتے ہیں, بچے بھی انجوائے کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے سر بالکل, جب رہتے ہیں ایک انوائرمنٹ میں تو پتہ ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا تو کیا ہوا تھا, تو اس دفعہ ایسا نہیں کرنا. یہ نارمل اپروچ ہے بالکل. ناظرین بات کر رہے ہیں محمد نوید صاحب سے, ان کا ون ونڈو آپریشن, ون ونڈو سولوشنز دے رہے ہیں ریئل اسٹیٹ اور بلڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ کنزیومرز کو مزید بات کریں گے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. کیپ واچنگ ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل. ویلکم ویورز, محمد نوید صاحب سے بات ہو رہی ہے. سی ای او ہیں فیب ایسوسیٹس کے. ان کی ایکسپرٹیز بہت ہیں کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کی. کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ پوچھ لیں ان سے. مصروف آدمی ہے, بڑی مشکلوں سے آج ٹائم نکالا ہے نوید صاحب نے. سر یہ ون ونڈو سولوشن ابھی ہم جو ڈیورنگ دا بریک بات کر رہے تھے, تھوڑا سا ہمارے ویورز کو یہ بتائیں. ون ونڈو سولوشن جو ہم کہتے ہیں ہر دوسرا آدمی کراتا ہے, ہم آپ کو ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن میں اور اس میں ون ونڈو سولوشن دے رہے ہیں. آپ پرٹیکولرلی کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں کسٹمرز کو, اور کیا آپ کا اسٹائل ہوتا ہے کرتے ہوئے؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ ہمارے پاس جب آتا ہے تو وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لے کر آتا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کوئی گھر, اپارٹمنٹ یا کوئی بھی چیز وہاں پرچیز کرنے جاتا ہے تو ہم ان کو ایماندارانہ مشورہ دیتے ہیں اور اس میں کلائنٹ کا فائدہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آیا ہے تو اس کا بینیفٹ کہاں پہ, تو اس کو ہم وہ مشورہ دیتے ہیں اور اس کو ہم وہاں ہر حصے کا وزٹ کراتے ہیں. پھر وہ فیملی کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ ان کو وزٹ کراتے ہیں. پھر ان کے ودن اے بجٹ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز لینی چاہیے, یا مارکیٹ کہاں بہتر ہوگی, کہاں انفراسٹرکچر زیادہ اچھا ہے, کہاں ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. تو ان کو فزیکلی وہاں دکھا کے وزٹ کرا کے پھر ہم ان کو وہ پلاٹ یا اپارٹمنٹ یا گھر جو بھی چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ وہاں پہ ان کو دلاتے ہیں. اور ون ونڈو سولوشن میں یہ کہ ہم اسٹارٹ ٹو اینڈ سروسز دیتے ہیں. اگر کلائنٹ نے کوئی چیز خرید لی, اس کے بعد وہ سیل کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو سیل بھی کر کے دیتے ہیں. پھر اس نے دوبارہ پرچیز کرنا ہے تو پرچیز کرنے جاتا ہے. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے کلائنٹس آتے ہیں. کچھ لوگ انویسٹمنٹ پرپز دیکھتے ہیں, کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے لانگ ٹرم میں رہائش کرنا ہے. تو جو انویسٹمنٹ پرپز کے لیے آتا ہے ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں آپ نے بہتر انویسٹمنٹ کرنی ہے, یہاں آپ کو ہائی ریٹرن زیادہ ملے گا. کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم نے رہائش کرنی ہے تو پھر ہم کو وہ رہائش والا دیتے ہیں مشورہ. اچھا, انویسٹمنٹ پرپز میں بھی تو 2 کیٹیگری ہوتی ہے نا. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ریڈی ٹو موو والا وہ بالکل ہمیں ریڈی ملے, اور کچھ انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے اوور دا ایئرز آف 3 ایئر پلان یا 5 ایئرس پلان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جی, وہاں بہت سارے پروجیکٹس بھی ہیں جو 3 ایئرس اور 4 ایئرس کے اوپر ہیں, جو انسٹالمنٹ کے اوپر ہیں. کلائنٹ کو بھی انسٹالمنٹ پہ آتا ہے تو وہ وہاں ان کی انویسٹمنٹ کروا دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ریڈی ٹو موو ہے, رہائش کرنا چاہتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس سورس آف انکم آ جائے جسٹ لائک رینٹل. تو ان کو ہم وہ ولا یا اپارٹمنٹ دلا دیتے ہیں جہاں وہ آج پرچیز کریں اور کل سے وہ رینٹ آؤٹ ہو جائے. تو ہم ان کو رینٹ آؤٹ کرا دیتے ہیں, تو ان کی ایک ریونیو اسٹریم منتھلی شروع ہو جاتی ہے. تو اب ان کو کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا کہ ہم بحریہ ٹاؤن جا رہے ہیں, اتنا دور ہے, یا مطلب اور دوسری سروسز وہاں بہت ساری اب آلریڈی موجود ہیں, انفراسٹرکچر موجود ہیں, پرائس اب مارکیٹ بہت اچھی ہو گئی ہے. تو اب کلائنٹ جو ہے وہ کنزیومر خود بخود وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو سر آپ کا جو تجربہ رہا ہے سارا, ابھی آپ نے بہت کم عمر میں کافی اکمپلش کیا ہے ان چیزوں میں, اور ریئل اسٹیٹ کا جو سیگمنٹ ہے بڑا سینسیٹیو سیگمنٹ ہے. اس میں کہتے ہیں کہ بڑی نالج کی بھی ضرورت ہے, اور جتنا زیادہ ٹائم لگائیں گے جتنا زیادہ تجربہ ہوگا اتنی زیادہ نالج ہوگی. آپ نے جو ابھی تک ماشاءاللہ جو اکمپلش کیا ہے, جو آپ نے ٹارگیٹ اچیو کیے ہیں جو پروجیکٹ کے, تو اس میں رہتے ہوئے وہ کون سا وہ گر ہوتا ہے, وہ کون سی ٹیکنیک ہوتی ہے؟ ذرا ہمارے یوتھ کو اور ہمارے جو نیو کمرز ہیں ان کو ذرا بتائیے کہ کیا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے اور یہ ٹارگیٹ اچیومنٹ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ سر دیکھیں, یہ تو اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نالج دی اور اتنی اچھی جگہ پہ موو کرایا, تو وہاں پہ ہم نے بہت ساری سیکھیں. اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ آپ کی, کہ آپ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا جو گول ہے وہ مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا چاہیے. میرا شروع سے مائنڈ سیٹ تھا بزنس کا, تو میں یوتھ کو یا لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ لوگ
تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اپنا ہنر بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنائیں اور کوئی نہ کوئی بزنس سٹارٹ کریں. تو اللہ نے برکت رکھی ہے کاروبار میں, تجارت میں. تو ہماری یہ جو ایجوکیشن لے رہی ہوتی ہے, جیسے ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں یا گریجویشن کر رہے ہوتے ہیں, تو میں کہوں گا پیرالل اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس کریں. اس کے ساتھ ان کی لرننگ کرو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو وہ پھر آگے جب اپنا ماسٹرز کر کے جائیں گے تو انہیں کہیں انٹرنشپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہاں پہ بہت اچھا ان کو مطلب بزنس اسٹارٹ اپ کر کے اور ایک بہت بڑے لیول پہ پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ ہم جتنے بھی سکسیزفل بزنس دیکھیں ہیں پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی, تو وہ زیرو سے سٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں. پھر آج وہ ملینز اور بلینز پہ چلے جاتے ہیں یا وہ ان کی ورلڈ وائڈ برانچز چلی جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے سر, آپ نے صحیح کہا کہ ہمیشہ پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے ایک بڑی عمارت تعمیر کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ہیں سر. آپ نے شکریہ, آج آپ نے ٹائم نکالا نوید صاحب, اور آگے ہمارے جو کچھ سیشنز آ رہے ہیں اس میں ہم کوشش کریں گے آپ دوبارہ آپ کچھ جگہ ٹائم نکالیں ہمارے لیے, آئیں. اور ایک سیمینار بھی ہم نے رکھا ہے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں, تو اس میں ہم چاہیں گے آپ اس میں آ کے ہمارے جو یوتھ ہے ان کو آ کے تھوڑا سا اپنا تجربہ ان کو بھی بتائیں فیس ٹو فیس کر کے. میرے لیے یہ آنر کی بات ہے کہ عامر صاحب کہ آپ نے اپنے شو میں ہمیں بلایا, اور میں شکر گزار ہوں آپ کا, آپ کے چینل کا اور آپ کی پوری ٹیم کا, جو انتہائی محنت کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو اور اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. سر کوشش کر رہے ہیں, کاوش ہے ہمارے چینل کی, ہماری مینجمنٹ بھی پازیٹیو چیزوں کو بہت سپورٹ کرتی ہے, اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں آپ جیسے لوگوں کی سپورٹ رہے گی تو اچھا اویئرنیس کریٹ کرے گی. اب آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ اگر دیکھیں ایک اچھی بات اگر 2 لوگوں تک بھی پہنچ جائے تو وہ ایک ذریعہ ہوتا ہے, اچھا کام ہوتا ہے, اور پھر وہ بائی ورڈ آف ماؤتھ از دا اسٹرانگیسٹ مارکیٹنگ. تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ پلیٹ فارم کیا ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے, آپ نے بات کیا کی ہے, کام کیا بتا رہے ہیں. تو وہ پروجیکشن جو ہے نا اچھی چیز کی اچھی ہو جاتی ہے. وہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے جو ہم بلیو کرتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل کے اسکرین کے اوپر ہماری ای میل آئی ڈی آ رہی ہے, نمبر بھی آ رہا ہے. آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا آج کے پروگرام کے حوالے سے, اور انشاءاللہ پارٹ 2 میں دوبارہ بلائیں گے نوید صاحب کو. جب تک کے لیے اللہ حافظ.